الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما صدق اللہ العظیم. وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلکم وهو قربة لکم إلی ربکم ومغفرة للسیئات ومنہاة عن الإثم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے دن کو روشن بنایا ہے اور رات کو پرسکون بنایا ہے. جیسے عام طور پر سکون رات کو سونے میں آتا ہے، ویسے خاص طور پر سکون اللہ کے ذکر اور عبادت میں ملتا ہے. عام طور پر سکون سونے سے ملتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سکون اللہ کے ذکر میں ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفات جو قرآن میں ذکر کی ہیں اور نیک لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، ان میں یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ وہ رات کے وقت اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو جہاں پر عام حالات میں عوام نیند کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر خواص اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہوتے ہیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل ضرور کیا کرو، تہجد ضرور پڑھا کرو. فإنہ دأب الصالحین قبلکم، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ اور شعار رہا ہے. اس میں دو باتیں سمجھائی، اور یہاں پر تہجد کی نماز اور قیام اللیل کی جو خصوصیات ہیں وہ چار ذکر کی گئی ہیں. پہلی یہ ہے کہ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، کہ تہجد تم سے پہلے والے نیک لوگ پڑھا کرتے تھے. ایک تو یہ بتایا کہ صحیح معنوں میں نیک وہی ہوگا جو تہجد پڑھتا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اہل علم فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں، کوئی بھی شخص بغیر تہجد پڑھے مقام ولایت کو نہیں پہنچ سکتا. آج تک کوئی شخص ولی نہیں بنا کہ وہ بغیر تہجد پڑھے اس درجے کو پہنچ گیا. مقام ولایت ملتا ہی انہی کو ہے جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور ایسے وقت میں جب اللہ تعالیٰ انسان کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں حدیث کی روح سے، اس وقت وہ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں. تو پہلی بات یہ بتائی کہ یہ پہلے نیک لوگوں کا شعار اور طریقہ رہا ہے. دوسری اس میں یہ بات بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ تم سے پہلی والی امتوں کے لوگ جب تہجد پڑھا کرتے تھے تو تم تو سب سے افضل امت ہو، تو تمہیں تو اور بھی زیادہ تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع. نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں کہ ان کے پہلو خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں. رات آتی ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سونے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن وہ رات کا اس لیے انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کو یاد کریں. ساری دنیا سو جائے گی، کام دھندہ بند ہو جائے گا، رات کے وقت میں سکون ہی سکون ہوگا، تو ہم اس وقت میں اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، اللہ کا قرب حاصل کریں گے. اور سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی صفات ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو اپنی راتیں سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں. تو یہ تہجد پڑھنا، قیام لیل کرنا، نوافل پڑھنا، یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے خاص ہونے کی علامت ہے. دوسری بات یہاں ذکر فرمائی
کہ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کہ یہ تہجد کی نماز، یہ صلاۃ اللیل، یہ قیام لیل، یہ انسان کو اللہ کا قرب نصیب کرتا ہے، انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اقبال نے تو کہا کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو یا غزالی، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو یا غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ وہ کہتے ہیں عطار ہو، مولانا فرید الدین عطار بہت بڑے اللہ والے صوفی تھے، مولا روم مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، یا علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا امام غزالی ہوں، وہ کہتے ہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، تہجد کے وقت اٹھ کے، سحری کے وقت اٹھ کے بغیر روئے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور ان چار شخصیات کا جو تذکرہ کیا ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اپنے زمانے کے بڑے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، یہ بھی ایسے ہی بڑے نہیں بنے۔ حضرت عمرو بن عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر، کہ اللہ بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری پہر میں ہوتے ہیں۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّن يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُن۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تو بھی اس وقت میں اللہ کو یاد کر سکتا ہے، اللہ کو یاد کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے، فَكُن، تو تو بھی ہو جائے ایسے لوگوں، یعنی اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ ایک تو ہے کہ زبانی دعویٰ، آدمی یہ کہے کہ اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے اور ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں، ایک تو یہ دعویٰ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ایسا ہو جائے تو میں تمہیں پتے کی بات بتا رہا ہوں، اللہ اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں بندے کے، تو اس وقت میں پھر تم نوافل پڑھ کے اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کا قرب حاصل کر لو۔ تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تہجد کے بارے میں کہ مغفرۃ للسیئات، کہ تہجد کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے برائیاں، گناہ، خطائیں یہ مٹ جاتی ہیں۔ ظاہر ہے قرآن کریم کی آیت کا مفہوم ہے کہ کبیرہ گناہ تو نہیں، البتہ صغیرہ گناہ نیک کاموں کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ آدمی جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ بندہ وضو کرتا ہے، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، چہرے کے، ہاتھوں کے، پاؤں کے، تو جو صغیرہ گناہ ہیں وہ ایسے ہی دھل جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے جو آدمی رات کے وقت اٹھا ہوگا، تہجد پڑھے گا، اللہ کے سامنے روئے گا، تو کیا وہ توبہ نہیں کرے گا؟ توبہ بھی کرے گا، استغفار بھی کرے گا۔ تو ظاہر ہے توبہ اور استغفار خود ذریعہ ہے گناہوں کے معاف ہونے کا۔ اور چوتھی بات یہ بتائی کہ وَمَنْہَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، کہ تہجد پڑھنے کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ تہجد کی نماز یہ خود ایک علاج ہے گناہوں کی بیماری کا۔ جیسے بیماریاں ہوتی ہیں تو آدمی کوئی گولی کھاتا ہے، کوئی انجیکشن لگواتا ہے، کوئی ڈرپ لگواتا ہے تو بیماریاں اس کی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی جس کو گناہ کرنے کی بیماری ہے، وہ اگر تہجد کا پابند ہو جائے، تہجد پڑھنے لگ جائے، اللہ سے لو لگا لے، اللہ کا قرب حاصل کر لے، تو وہ گناہوں سے بھی کنارہ کش ہو جائے گا، گناہوں کو بھی چھوڑ دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، میری امت کے بڑی عزت والے، بڑے اعزاز والے، بڑے شرف والے دو قسم کے لوگ ہیں۔ حملۃ القرآن، حاملین قرآن، جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، جو قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں، قرآن سمجھتے سمجھاتے ہیں، ایک یہ لوگ اللہ کے ہاں بڑی عزت والے ہیں۔ دوسرا اصحاب اللیل، جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے تعلق بناتے ہیں، تو یہ لوگ حضور نے فرمایا میری امت کے بڑی عزت والے لوگ ہیں۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر الناس فی صعید واحد یوم القیامہ
فयुनादी मुनादिन फयक़ूल ऐन الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع فयक़ूमून वहुम क़लीलून फयदख़ुलून الجنة बग़ैर हिसाब ثم युअमरु लिसाइर الناس इला الحساب औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुज़ूर ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन सब लोगों को एक मैदान में जमा किया जाएगा, तो इतने में एक मुनादी आवाज़ लगाएगा, वो ये कहेगा ऐन अल्लज़ीना कानत ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ, कहाँ हैं वो लोग जो रात के वक़्त सोते नहीं थे, बिस्तरों से अलग रहते थे, अल्लाह को याद करते थे, क़ियाम किया करते थे, तहज्जुद पढ़ा करते थे, कहाँ हैं वो लोग? हुज़ूर ने फरमाया फ़यक़ूमून, ये लोग उठेंगे। जब ये आवाज़ लगाएगा फरिश्ता तो कुछ लोग उस आवाज़ के जवाब में उठेंगे। हुज़ूर ने फरमाया वहुम क़लीलून, वहुम क़लीलून, वो होंगे थोड़े से, रातों को जागने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले होंगे थोड़े से। यहाँ दर हकीकत सबक दिया जा रहा है कि जहाँ लोगों की तवज्जो नहीं जा रही तो मुतवज्जह हो जाओ, यानी तुम भी तहज्जुद पढ़ने लग जाओ, क़ियाम लैल करने लग जाओ। चुनाचे हुज़ूर ने फरमाया फ़यदख़ुलून अल-जन्नत बग़ैर हिसाब, ये लोग बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। सुम्मा युअमरु लिसाइरिन नास इलल हिसाब, फिर बाकी लोगों को कहा जाएगा आओ हिसाब दो। तो कितने एजाज़ की बात है कि आदमी रात के वक़्त आखिरी पहर में जब सारे लोग खराटे ले रहे हैं, मज़े की नींद सोए हुए हैं, आदमी इस पहर में तन्हाई में अल्लाह को याद कर रहा है। तो ये कितनी अज़मत की बात है कि इंसान अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ कायम कर ले, इंसान अल्लाह के करीब हो जाए। और मेरे भाइयों, ये रमज़ान का महीना, तो इसमें हर कोई सहरी के वक़्त उठता है, तो इसमें हम खूब एहतिमाम करें कि तहज्जुद पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, खुद भी पढ़ें और बाकी घर के लोगों को भी कहें कि वो भी तहज्जुद का एहतिमाम करें। ख़ास तौर पे औरतों को कहें कि तुम भी कम से कम 2 रकात ही पढ़ लो, और फिर जो नमाज पढ़नी है वो 2 रकातें पूरी नहीं करनी, वो खुशू खुजू के साथ, तसल्ली के साथ पढ़नी। हमने कुछ सूरतें तर्जमे के साथ पढ़ी थी, तो 2 सूरतें जो अच्छी तरह तर्जमे वाली याद हैं, तर्जमे के साथ याद हैं, वो 2 रकात नफिल पढ़ें पूरी तवज्जो के साथ, सना, सूरह फातिहा, अगली सूरत, रुकू सजदे की तस्बीहात, तशहुद के साथ दुरूद शरीफ, उसके बाद की दुआएं खूब तवज्जो के साथ वो 2 रकात पढ़ ली जाए। और साथ ये नियत भी कर ली जाए कि या अल्लाह, जैसे आप मुझे इस माह मुक़द्दस में ये 2 रकात पढ़ने की तौफीक दे रहे हैं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं कि आप मुझे बाकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही तहज्जुद पढ़ने की तौफीक देते रहें। तो इस जज्बे के साथ इंसान ये नमाज़ पढ़े।